بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر تنگی سے نجات کا راستہ انسان کو کس طرح حاصل کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ توبہ استغفار کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ہر فکر و غم سے اس کو چھٹکارا عنایت فرمائے گا اور اس کی ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو روزی ملنے کا گمان بھی نہ تھا۔ ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو اور گالی بھی نہ دو، اس ذات کی ہر قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مد اور نہ ہی اس کے نصف تک پہنچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ان کا توبہ کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہروں کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ تو چلیے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ سنت کیا حکم دیتی ہے۔ لوگوں سے ملتے وقت مسکرایا کرو، اندھے کو راستہ دکھانا، راستے سے پتھر ہٹانا، جب مریض کی عیادت کو جانا تو اس سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہنا، کیونکہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ سرسبز و شاداب رہے وہ ہر شخص جو میری حدیث سننے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں، قلب جس کا نہ ہو مدینے میں، اس کا جینا ہے کوئی جینے میں۔ مہمانوں کے لیے سنتے، مہمان کہیں جانا چاہتا ہو تو اپنے میزبان کو آمد و رفت اور کھانے کے متعلق تفصیلات بتا کر جائے۔ مہمان کو چاہیے کہ فرمائش نہ کرے، دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے ہوں تو سب سے کھائے، کھانے کے وقت ہلکی پھلکی خوشگوار گفتگو کرے، صدمے، ناراضگی اور خوف کی باتیں، پیچیدگی علمی گفتگو نہ کرے۔ مہمان کو بھی اس چیز کا خصوصاً خیال رکھنا چاہیے، مہمان اتنی دیر رہائش نہ کرے کہ میزبان تنگ آ جائے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر آپ کی مہمان نوازی نہ کی ہو تو اس کو گھر کے نہ نکال دیا کرے۔